بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے، کوئی امید اللہ کے سوا کسی سے نہ رکھو۔ یونانی کہاوت ہے، ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ کہتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود نبھائی نہیں جاتی، دونوں زندگی بھر انسان کے دل و دماغ میں نقش رہتے ہیں۔ وہ انسان جو سختی میں آپ کو سہارا دے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دے۔ زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 5 اصول اور قوانین آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ ہمیشہ اپنے ارادوں کو چھپا کر رکھیں تاکہ لوگ آپ کے منصوبے نہ جانیں، ورنہ وہ آپ سے حسد کریں گے۔ ہمیشہ دوسروں کو آپ پر انحصار کرنے پر مجبور کریں تاکہ وہ آپ کے خلاف نہ جا سکیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے مالک سے زیادہ مت چمکیں، بلکہ مالک کو ہمیشہ برتر محسوس ہونے دیں۔ ہمیشہ کم بولیں، کیونکہ خاموشی بلا مشقت حاصل ہونے والی طاقت دیتی ہے۔ ہمیشہ اپنی ساکھ کی حفاظت کریں، کیونکہ بدنامی طاقت کو برباد کر دیتی ہے۔ کچھ ایسی مفت اور حیرت انگیز دوائیاں جن کے استعمال سے سینکڑوں بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ورزش ایک دوا ہے، پھیپھڑوں کی صحت کے لیے صبح کی سیر ایک دوا ہے۔ نمبر 3، معدے کی صحت کے لیے روزہ ایک دوا ہے۔ انزائٹی ختم کرنے کے لیے گھر والوں کے ساتھ کھانا اور وقت گزارنا ایک دوا ہے۔ ذہنی دباؤ اور مایوسی کم کرنے کے لیے ہنسی ایک دوا ہے۔ ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر نماز 100 دعاؤں سے زیادہ کا مجموعہ ہے، آزما کر دیکھ لیں۔ جو شخص تمہیں ہنسا رہا ہے وہ تمہیں بے خبر کرنا چاہتا ہے۔ ہنسی کا مطلب ہمیشہ دوستی نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ تمہارا توجہ ہٹانے کی چال بھی ہو سکتی ہے، تو وہ تمہیں احساس تحفظ کا دھوکہ دے رہا ہے تاکہ تم اپنا شک، دفاع اور ہوشیاری چھوڑ دو۔ جب تمہارا دشمن تمہیں ہنسا رہا ہو تو فوراً اپنا ذہن دھوکہ سے نکال لو۔ ہنسی سب سے خطرناک آلہ ہے جو دل کو سلا دیتا ہے۔ جب زندگی میں تمہارے بلند ہونے کا وقت آتا ہے تو تمہیں سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں مضبوط بنانے، تمہاری نیت کو صاف کرنے اور زیادہ صبر، حوصلے اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ سخت حالات میں ہمت نہ ہارو، جھکو نہیں، کیونکہ تم کسی عظیم مقصد کے لیے تیار کیے جا رہے ہو۔ ایک ہی وقت میں 2 کام نپٹانے کی عادت دماغی صلاحیتوں کو کمزور کرتی ہے۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا کہ لوگوں کو راضی کرنے سے تھک جاتا ہے۔ صبح کی نیند سے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا مثانہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ مونچھوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونا شوگر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تربوز کا جوس پیا کرو، جسم کی گرمی دور ہوگی۔ جو لوگ تھوڑا سا کام کر کے ہی تھک جاتے ہیں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو تو آپ کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ ساگودانہ گائے کے دودھ میں بنا کر کھلائیں۔ نہانے کے بعد بالوں میں تیل لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بالوں کو صحت مند اور مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری خوشبودار تیل کے بجائے سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ دماغی پریشانی کے وقت 10 منٹ واک کریں، یہ دماغ کی راحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر واک زیادہ ہو تو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ 3 باتیں روزانہ دہرا لیا کریں۔ نمبر 1،
آپ روزانہ ایک محدود سی انرجی لیں۔ آپ کی اولین ترجیح اس انرجی کو اپنے کام پر لگانا ہونا چاہیے۔ گیمز اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ اپنے کام پر جتنا فوکس کریں گے اتنا جلدی کامیاب ہوں گے۔ زیادہ فوکس کا مطلب جلدی کامیابی۔ یاد رکھیں، آپ کے زیادہ گول یا زیادہ ٹارگٹ ہونا کامیابی کی دلیل نہیں، بلکہ اپنے ٹارگٹ پر مستقل مزاجی سے عمل کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ مستقل مزاجی کا کوئی نعم البدل نہیں۔ نمبر 3، اس حقیقت کو مت بھولیے کہ لوگ آپ کے آئیڈیاز کو یاد نہیں رکھتے، بلکہ آپ کے نتائج کو یاد رکھتے ہیں۔ آئیڈیاز عمل کے بغیر زیرو ہیں۔ نمک بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھانے والا ایک اہم ترین عنصر ہے۔ جو لوگ کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ شہد میں کھجور شامل کر کے کھا لو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو کھانے کے لیے مٹی کے برتن استعمال کیا کریں اور گوشت کے بجائے سبزیوں کو ترجیح دیں۔ اگر جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کو روز استعمال کریں۔ جو خواتین اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ ادرک کی چائے کا استعمال کریں۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرنے والے افراد کے بال زیادہ جھڑتے ہیں اور بے رونق نظر آتے ہیں۔ کولڈ ڈرنک اور سوڈے والے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، زیتون کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کنگھی پر لیموں لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ گوشت کے بجائے سبزی کا سالن زیادہ کھائیں، اس سے اسکن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ کھانے میں روزانہ پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ ہونٹوں کی سیاہی کو دور کرنا ہے تو اس پر زعفران لگائیں۔ جو عورت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے پانی پیتی ہے اس کے بچے کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ کھانے میں روزانہ کچا پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کھٹی چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنا پٹھوں اور جوڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ بات بات پر روٹھ جانے سے انسان اپنا وقار کھو دیتا ہے، جبکہ اعلیٰ ظرف شخص سے ہر ایک محبت کرتا ہے۔ بات بات پر بگڑ جانا عزت گنوانے، وقت ضائع کرنے، اپنا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ کسی سے روٹھنے کے لیے ٹھوس وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ بات بات پر روٹھ کر یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کو منایا جائے گا، وہ امید ٹوٹنے پر بلا وجہ غمگین رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے یہ پیغام کہ کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے ناراض نہ ہو، کسی پر غصہ نہ کریں، ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں سب دین کے لیے ہوں، معاف کر دینا ہماری عادت و پہچان ہو۔ ناظرین، چائے زیادہ پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ اگر برے خواب زیادہ آتے ہوں تو رات کو وضو کر کے سو جایا کریں۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگانے سے 1 ہفتے میں بالوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جلدی دبلا ہونا ہے تو کھیرے والا پانی پیا کرو۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ سبز چائے کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔
کھانے کو جلدی ہضم کرنے، چہرے کو نکھارنے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے مفید ہے۔ پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ نمکین پانی میں انڈا ابالنے سے انڈے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ ضرورت سے زیادہ خود پسندی کا شکار نہ ہوں۔ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ سچ بولنے سے لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے۔ لوگ ہمیشہ صرف انہی لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور انہیں انعام دیتے ہیں جو ان کو ان کے جھوٹے گمان کی غفلت والوں کو ہی سزا دیتے آئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے جھوٹے گمانوں کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کریں۔ سچ تو صرف وہ بولتے ہیں جو لوگوں کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ خواتین میں دودھ کی کمی کا علاج: جن خواتین میں دودھ کی کمی ہو جائے ان کے لیے دوا استعمال کریں، انشاءاللہ دودھ کی کمی دور ہو جائے گی۔ بعض لوگ بجائے اس کے کہ بچے کی ماں کا علاج کیا جائے فوراً ڈبے والے دودھ کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ کئی ایک پیچیدگیوں کا شکار رہتا ہے۔ بعض خواتین کئی ایک مسائل کے سبب دودھ کی کمی کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں بچے بھی عموماً کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی کمزوری کا علاج بھی ماں کا ہی دودھ ہے۔ ایسی خواتین کو دودھ اور بادام کا حلوہ بکثرت کھلائیں تاکہ ان کی اندرونی کمزوری خوراک سے پوری کی جا سکے، اور مندرجہ ذیل سفوف بطور دوا دیں۔ مولی کے بیج 20 گرام، سونف 40 گرام، زیرہ سفید 40 گرام، ان تینوں چیزوں کا سفوف بنا لیں۔ 2 گرام سفوف دودھ کے ساتھ دن میں 3 بار، اگر دوا کھلاتے وقت دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی بھی شامل کر لیں تو مزید بہتر رہے گا۔ اگر زندگی میں آپ کا کوئی مخالف نہیں، اگر آپ کی کوئی اپوزیشن نہیں اور اگر آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تو یہ آپ کے لیے اطمینان کی نہیں، فکر مندی کی بات ہونی چاہیے۔ آپ کی اپوزیشن بھی ضرور ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کا اگر کوئی مخالف نہیں تو سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں۔ ناظرین، عجوہ کھجور جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے اور زہر کے لیے تریاک کی طرح ہے۔ ربیع بن قیثم کہتے ہیں کہ میرے پاس زچہ کے لیے تازہ کھجور اور مریض کے لیے شہد کے سوا کوئی علاج نہیں، اور ابو صالح فرماتے ہیں کہ چوتھے دن کے بخار کے لیے گھی اور شہد اور دودھ کو ہم وزن ملا کر پیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بخار جہنم کی حرارت سے ہے، اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کر لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ شہد میں برکت رکھی گئی ہے اور اس میں ہمہ قسم درد و تکلیف کی شفا ہے۔ 70 نبیوں نے اس میں برکت کی دعا دی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کسی کو جو بھی تکلیف ہو وہ اپنی بیوی سے اس کے مہر میں سے 3 درہم حاصل کرے، ان کا شہد اور دودھ لے کر بارش کے پانی میں ملا کر پیے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوشگوار لطافت اور شفا جمع کر دیتے ہیں، اور بارش کا پانی تو ہے ہی برکت والا۔ دیر سے دیر تک سونے والے توجہ دیں۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ سے بحث کر رہا تھا کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا تم نے کتیا اور بکری دیکھی ہے؟ وہ شخص بولا ہاں۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کتیا اور بکری میں زیادہ بچے کون جنتا ہے؟ وہ بولا کتیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے؟ وہ بولا بکریاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں مگر پھر بھی کم نہیں ہوتی،
تو کیا یہ برکت نہیں ہے؟ اسی کا نام برکت ہے۔ پھر وہ شخص بولا، ایسا کیوں ہے کہ بکریوں میں برکت ہے اور کتوں میں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں بکریاں رات ہوتے ہی فوراً سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور یہی نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ان میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور کتے رات بھر بھونکتے ہیں پھر فجر کے قریب سو جاتے ہیں، لہٰذا وہ رحمت و برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ پس یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اپنی راتوں کو بے فضولیات میں گزارتے ہیں اور وقت نزول رحمت سو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج نہ تو ہمارے مال میں برکت ہے، نہ ہی ہماری اولاد میں، اور نہ ہی کسی دوسری چیز میں برکت رہ گئی ہے۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی اور بے چینی رہتی ہے تو آپ کو میگنیشیم کی ضرورت ہے۔ اپنی خوراک میں بادام استعمال کریں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان لیں گے۔ جن لوگوں کو خوف وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ بادیان کے پھول سے فائدہ حاصل کر سکتے